فتیانہ صاحب، سیاسی صورتحال آپ کے لگتا ہے کہ ہاتھ میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے؟ فائنانس بل کے اوپر آپ نے جتنی تاریخیں ڈلوائی ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام ہی آگے چلا گیا جو بڑا کروشل تھا اس اسٹیج کے اوپر، کہ وقت پہ پاس ہو جاتا، وقت پہ قسط آ جاتی، ورلڈ بینک اے ڈی بی کے پیسے رکے ہوئے ہیں وہ آنے شروع ہو جاتے، لیکن آپ لوگ پھنس گئے ہیں اس میں، ڈاما ڈول ہو گئے، خوف زدہ ہیں اپنے ممبر سے بھی۔ ایسی ملک صاحب کوئی بات نہیں ہے، آپ نے انشاءاللہ دیکھ لینا ہے، ہمارے ووٹ لوگ پورے ہیں، ووٹ پورے ہیں، اور حکومت بآسانی جو سپلیمنٹری فنانس بل ہے جو پیش کیا جا چکا ہے، جس پہ اپوزیشن اپنی تقاریر کر چکی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ہوئی ہیں، اس پہ ووٹنگ ہوگی اور حکومت آسانی کے ساتھ اس بل کو پاس کروا لے گی۔ اور دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف کے پاس پہلی دفعہ ہم نہیں گئے، 29 دفعہ پاکستان جا چکا ہے، دونوں بڑی پارٹیاں جو اپوزیشن کی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو یہ خود سر، یہ 11 دفعہ 12 جنوری آئی کو ایم ایف کے پروگرام آئی پاس ایم جا ایف کے چکے بورڈ پہ ہیں۔ جانا تھا، اور آپ کی اس وہ جو گو مگو والی کیفیت تھی نا ششو پانچ میں کہ جائیں یا نہ جائیں، اس والی آج کیفیت کے 12 اندر آگے جنوری چلا ہے، گیا، آج گزر گیا 12 نا، آج جنوری بورڈ پہ جانا تھا، وہ بورڈ سے نہیں، نکال اس دیا سے انہوں نے، کوئی جنڈا سے وہ نکال دیا۔ کوئی فرق نہیں ہے جی، وہ کوئی نہیں، وہ تو ہم فرق نے خود پڑتا ہی ہے سر، ریکویسٹ کی وہ تھی، اپروول لیٹ ہو گئی ہے، یہ فرق مکمل نہیں پڑتا ہے۔ کر سکے۔ وہ ہو جائے گا، کوئی سر ایشو نہیں، وہ فرق یہ تو پڑ رہا نئی ہے ڈیٹ ملک آ جائے گی، صاحب ہم کہ نے خود ہی آپ نے بھی ریکویسٹ کر کے نمبرز ڈیٹ آگے دیکھے کی۔ ہیں، پہلے 6 مہینے میں 25 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس لیے آئی ایم ایف چاہیے۔ سر، ہم نے ڈاکٹر حفیظ پاشا سے انٹرویو کیا، جو میں پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ان سے بات کروں گا، وہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 50 ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا اس سال، اور کوئی 17 سے 18 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، 30 ارب ڈالر کی فائنانسنگ ریکوائرمنٹ ہے۔ یو انڈرسٹینڈ جی اٹ تو ویری میں ویل۔ یہی میں 30 ارب ڈالر کہاں سے آئے گا؟ بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ جو خیال ہے، یہ خوش فہمی ہے۔ بھائی صاحب، ہم بہت تیزی سے ایک اکنامک کلیپس کی طرف بڑھ رہے ہیں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ملک میں نئے انتخابات ہوں، کیونکہ ایک ایسی حکومت جو ایگزاسٹ ہو چکی ہے ہر لحاظ سے، جس کے پاس اب اپنے وزیر خزانہ نہیں ہے اب کافی عرصے سے، جن کے پاس اپنی سوچ نہیں ہے، یہاں تک عمران خان صاحب جنہوں نے پہلے سال ہمیں کہا تھا کہ جی مرغی انڈے کٹے بیچ کر ہم ملک کو ٹھیک کریں گے، ایووکاڈو اگائیں گے، زیتون اگائیں گے، کل انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھی ہم سبزیاں اور مرغیاں بیچ کے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ساری جو جتنی بھی سوچ تھی، جیسے بھی تھی، جس پہ انہوں نے ووٹ بھی لیے، وہ اب اس کا بھی کلیپس ہو گیا، اس کا بھی انہدام ہو گیا۔ اب ہمارے پاس نئی سوچ کیا ہے کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے، تو یہ سوچ تو نہیں چل سکتی۔ اور جس طرح جو اسٹیٹ بینک کا بل ہے، اس میں پاکستان کی ریاست کی جس طرح اس کے گرد زنجیریں باندھ رہا ہے آئی ایم ایف، کہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہے وہ آئی ایم ایف کو تو شاید اکاؤنٹیبل ہے، لیکن وہ پاکستان منتخب نمائندوں کو، عوام کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ تو بار بار ہمیں اس حکومت کو دیکھ کر علامہ اقبال ہی یاد آئیں گے نا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا برگ مفاجات۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے ہر روز ان کی مرگ ہوگی، اور یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا جتنا مرضی یہ کہہ لیں۔